کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درس شمائل ترمذی بحمد اللہ تعالی ہمارا جاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پچھلے درس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صفت عقل اور صفت اکل یعنی کھانے کے انداز، اور آپ علیہ السلام جو سالن استعمال فرمایا کرتے تھے، اس حوالے سے کچھ باتیں ہم نے ذکر کی تھیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو احادیث طیبہ اس حوالے سے ذکر کی ہیں، انہیں ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اسی کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب جو حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی فرمان شامل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں زیتون کے استعمال کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلوا الزیت، زیت یعنی زیتون کو استعمال کرو۔ یہ مشہور پھل ہے زیتون، عمومی طور پر یہ عرب ممالک کے اندر، بالخصوص اس کے مغرب کے اندر ہوتا ہے، اور بیت المقدس اس کی ایک خاص جگہ ہے جہاں پر یہ وافر مقدار سے پیدا بھی ہوتا ہے، استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ تو مشہور ایک پھل ہے زیتون۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والتین والزیتون، تین یعنی انجیر اور زیتون کی قسم اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے استعمال کا حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو استعمال کرو، کھاؤ۔ کلوا الزیت، کھاؤ سے مراد یہ کہ اس کا جو تیل ہوتا ہے یہ بطور سالن استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کا تیل بطور سالن استعمال ہو سکتا ہے، تو روٹی کے ساتھ اسے کھایا جا سکتا ہے، نہ یہ کہ براہ راست اس کو کھانا، یعنی اس کے تیل کو کھانا، یہ نہیں، کیونکہ یہاں بات چل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کے استعمال کرنے کی۔ تو بطور سالن اس کو جو استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کے تیل کو استعمال کیا جاتا ہے جو روٹی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کھاؤ، اور فرمایا وَدَّهِنُوا بِهِ، کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سر پر یا اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر اس کا تیل لگاؤ۔ وَدَّهِنُوا، اس کے تیل کو استعمال کرو، نہیں اس کا تیل سر پر لگاؤ۔ تو اس میں بھی اب برکتیں ہیں کہ جو اس کے تیل کو استعمال کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، کیونکہ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس لیے کہ یہ زیتون جو ہے یہ شجرہ مبارکہ، مبارک درخت سے ہوتا ہے۔ یعنی زیتون فی نفسی ہی خود کیا ہے؟ مبارک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مبارک درخت کے بارے میں ذکر کیا سورۃ النور کے اندر، شجرۃ مبارکۃ، تو اس شجرہ مبارکہ سے مراد یہی زیتون ہے، کہ اس زیتون کے درخت کو اللہ تبارک و تعالی نے خود مبارک فرمایا ہے۔ تو یقیناً مبارک کا مطلب جس کے اندر برکت دی گئی، تو جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہ برکت والا ہے، تو یقیناً اس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زیتون مبارک درخت سے ہے، یعنی مبارک درخت سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ علماء نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں کہ کیوں یہ برکت والا ہے۔ بعض نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو یہ کئی چیزوں کے اندر کام آتا ہے، کئی چیزوں میں
کام آتا ہے، حتیٰ کہ ریشم تک کو بنانے کے اندر یہ کام میں لیا جاتا ہے. اور دینی اعتبار سے دیکھیں، اخروی اعتبار سے دیکھیں تو بھی یہ برکت والا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اس کو استعمال کرتے رہے. تو ظاہر ہے جس کو انبیاء کرام علیہم السلام استعمال کریں تو وہ خود بخود برکت والا ہو جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ. البتہ دوائیوں کے، جڑی بوٹیوں کے، غذاؤں کے جو اثرات ہوتے ہیں یہ افراد اور علاقوں کے اعتبار سے بسا اوقات تبدیل ہوتے ہیں، موسم کے اعتبار سے تبدیل ہوتے ہیں. تو اب یہ ہر ایک کو ضروری نہیں کہ موافق ہو، ہر ایک کو موافق ہو لازم نہیں ہے. شہد کے اندر شفا کا ہونا یہ قرآن مجید کی صریح نص سے ثابت ہے، لیکن ہر ایک کو جو ہے وہ شہد موافق آئے اس کی طبیعت کو یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سچ اور حق ہے، لیکن پیٹ ہی خراب ہو، جو اس کے اخلاط ہیں وہی خراب ہوں، تو اب وہ اس کو کیا فائدہ دے گا شہد؟ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ مضر ہو جائے. تو اسی طرح جو زیتون ہے یہ ہے برکت والا، یقیناً برکت والا ہے، لیکن اس کے استعمال کی صورتیں ہوتی ہیں کہ بسا اوقات جو علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں اس میں زیتون کا استعمال نقصان دے جاتا ہے. زیتون کا استعمال یعنی کثرت سے استعمال یہ نقصان دے جاتا ہے. اور اسی طرح بعض لوگوں کی طبیعت کے یہ موافق نہیں ہوتا تو ان کو استعمال کرنا ممکن ہے کہ یہ ان کے لیے نقصان کا سبب بن جائے. تو اس لیے ہر ایک کو اپنی طبیعت کا اور علاقے کا اس میں لحاظ رکھنا بھی ضروری ہوگا. یہ ہر چیز کے اندر ہے، یعنی جہاں جہاں جس چیز کی برکت بیان کی گئی تو وہاں پر اس چیز کو دیکھنا یہ لازم ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری و ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عبد الله بن عیسى عن رجل من اہل الشام يقال له عطاء عن ابی اسید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلوا الزیت وادہنوا به فإنه من شجرة مبارکة. حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ یہ مبارک درخت میں سے ہے. اگلی روایت بھی اسی طرح ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے. فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلوا الزیت وادہنوا به فإنه من شجرة مبارکة. قال ابو عیسیٰ وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث فربما اسنده وربما ارسله. حدثنا السنجي وهو ابو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمره. آگے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی چند حدیثیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرما رہے ہیں. پہلی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ذکر کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوکی شریف پسند تھی، کدو شریف پسند تھا، اور جب بھی آپ علیہ السلام کے پاس سالن لایا جاتا، کھانا لایا جاتا یا دعوت کی جاتی اور اس میں لوکی کا سالن ہوتا، یعنی سالن کے اندر اگر لوکی موجود ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال فرماتے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم تھا کہ آپ علیہ السلام لوکی کو پسند کرتے ہیں، تو لہذا اگر کہیں میں موجود ہوتا حضور علیہ السلام کے ساتھ تو میں تلاش کر کر کے لوکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھا کرتا تھا. یعنی پیالے میں برتن کے اندر کسی جگہ رکھی ہوئی ہے لوکی
تو اس کے کتلے، اس کے ٹکڑے نکال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا کرتا تھا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب رکھوں گا تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا حاصل ہوگی۔ پہلی حدیث مبارکہ ذکر فرماتے ہیں، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأدعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، تو آپ کے پاس کھانا لایا گیا یا آپ کو دعوت دی گئی تو میں اس کو تلاش کرنے لگا، یعنی لوکی کو اس میں سے تلاش کرنے لگا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھنے لگا، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند فرماتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو پسند فرمانا یہ اس وجہ سے نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کی کوئی اشتہا رکھتے تھے، بلکہ طبعاً بعض چیزیں لوگوں کو پسند ہوتی ہیں، خوش آتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پسند فرماتے۔ دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کے خواص کو بخوبی جانتے تھے، ان کی برکات کو بخوبی جانتے تھے، تو لوکی کے اندر جو خوبیاں موجود ہیں، جس طرح وہ جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے، یہ خواص بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، اس کی خوبیاں، اس کی خصوصیات موجود تھیں، تو اس بنیاد پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند تھی۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت جابر بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ویسے مشہور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لوکی شریف رکھی تھی جس کے ٹکڑے کیے گئے تھے، یعنی لوکی شریف کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، تو میں نے عرض کی کہ فقلت ما ھذا، یہ کیا ہے، یعنی لوکی کے ٹکڑے کیوں رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے قطلے اس کے کیوں بنائے گئے ہیں؟ تو فرمایا نکثر بہ طعامنا، اس کے ذریعے سے ہم اپنے سالن کو زیادہ کرتے ہیں، یعنی اس کو ڈالیں گے سالن کے اندر جس کے وجہ سے سالن کیا ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، یعنی یہ کثیر ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے تو بہت سارے لوگ اس کو استعمال کر سکیں گے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ کے گھر پہ جو آتا اس کو آپ نوازا کرتے تھے، بھوکا کوئی جایا نہیں کرتا تھا، اور گھر کے اندر عمومی طور پر کھانا کثیر نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سالن کو آپ نے کثیر بنایا، برکت والا بنایا تاکہ دوسروں کو اس سے نواز سکیں، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ دوسروں کو نوازا لیکن خود آپ اور آپ کے گھر والے بسا اوقات کئی کئی دن تک فاقے سے رہا کرتے تھے، بھوک سے رہا کرتے تھے، تو نکثر بہ طعامنا، اس کے ذریعے ہم اپنے کھانے کو زیادہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا حفص بن غیاث عن اسماعیل بن ابی خالد عن حکیم بن جابر عن ابیہ قال دخلت على النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا۔ یعنی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوکی ہے جس کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے گئے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے کھانے کو کثیر کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن ابی طارق وهو رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا نعرف له الا هذا الحديث الواحد وابو خالد اسمه سعد۔ یعنی فرماتے ہیں کہ یہ جو جابر ہیں یہ جابر بن طارق ہیں اور ان کو جابر بن ابو طارق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وضاحت اس لیے کرنا پڑی کہ عمومی طور پر جب کسی روایت کے اندر مطلقاً جابر آئے گا کہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ،
تو اس سے مراد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں، اور اطلاق کے وقت یعنی مطلقاً بولتے وقت ذہن انہی کی طرف جاتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس مقام پہ وضاحت کرنا پڑی کہ یہاں پہ جابر سے مراد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، بلکہ جابر بن طارق یا جابر بن ابی طارق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، اور ہمیں ان کی صرف یہی ایک حدیث مبارکہ معلوم ہے. ہمیں ان کی صرف یہی ایک حدیث مبارکہ معلوم ہے، اور ہم ان کو صرف اسی ایک حدیث کی بنیاد پر جانتے ہیں، اسی ایک حدیث کی بنیاد پر جانتے ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں محدثین کے چند اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ 1,24,000، بعض نے کہا 1,10,000، بعض نے کہا 1,12,000، بعض نے کہا 1,14,000. مختلف اقوال محدثین کرام کے اس باب کے اندر موجود ہیں کہ اتنے صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، کہ ان کو شرف صحابیت حاصل ہوا ہے. ان کو شرف صحابیت حاصل ہوا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لمحہ بر حاضر ہو کر حضور علیہ السلام کی زیارت کر کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملاحظہ کیا، تو اس سے ان کو کیا حاصل ہو گئی؟ شرف صحبت حاصل ہو گیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی بننا ان کو نصیب ہوا. لیکن ان میں سے جن صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں معلومات ہو سکی کہ یہ ان کا نام ہے، یا ان کے نام کے ساتھ ان کے والد کا نام یہ ہے، یا یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کی کنیت یا یہ ان کا نسب ہے، اس طرح کی جو معلومات حاصل ہو سکی نام وغیرہ کی، وہ تقریباً 12,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں. ان کی تعداد 12,000 کے قریب ہے، جن کو محدثین نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حالات پر مشتمل کتب کے اندر ذکر کیا ہے. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں، اسی طرح حافظ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسد الغابہ میں، اور انتہائی تفصیل کے ساتھ جو نام ذکر کیے ہیں وہ حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ان کو ذکر کیا ہے. تو ان کی تعداد تقریباً 12,000 بنتی ہے. ان کی تعداد تقریباً 12,000 بنتی ہے، اور جن سے احادیث مروی ہیں ان کی تعداد تقریباً 1,800 ہے. ان کی تعداد تقریباً 1,800 ہے. اب ان میں سے کسی سے ایک روایت ہے، تو کسی سے 2 روایتیں ہیں، کسی سے 4 روایتیں ہیں، تو کسی سے کچھ، کسی سے 100 تو کسی سے 200. 1,000 سے زیادہ جن صحابہ کرام علیہم الرضوان کی روایتیں ہیں ان کو مکثرین کہتے ہیں. ان کو مکثرین کہتے ہیں، کثرت کے ساتھ روایت کرنے والے. یہ عام محدثین کی تعداد کے تحقیق کے مطابق تقریباً 6 صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، کہ ان کی جو احادیث ہیں وہ 1,000 سے زیادہ ہے. ورنہ عمومی طور پر جو تعداد ہے روایت کرنے والوں کی وہ 1,000 سے کم ہے، اور بعض سے تو فقط 1 یا 2 روایتیں مروی ہیں. انہی میں سے یہ جابر بن طارق یا جابر بن ابی طارق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن سے فقط یہی ایک حدیث مبارکہ مروی ہے. اگلی حدیث مبارکہ مشہور و معروف حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی. بعض نے کہا کہ اصلاً ان کا نام معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ درزی تھے کون. بعض نے شعیب نام ان کا ذکر کیا، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. تو انہوں نے دعوت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص تھے، تو ان کو بھی دعوت دی گئی، یا یہ تبعاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو کی روٹی اور سالن پیش کیا. سالن میں کدو شریف بھی تھا اور گوشت کے ٹکڑے بھی تھے، سوکھے ہوئے گوشت کے ٹکڑے بھی موجود تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ برتن کے کناروں سے
مختلف کناروں سے کدو شریف کو تلاش کر رہے ہیں، کدو شریف کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور و معروف محبت کا واقعہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ فلم ازل احب الدباء من یومئذ، کہ اس دن سے میں کدو شریف کو پسند کرنے لگا، لوکی شریف کو پسند کرنے لگا، اور گویا کہ جب حضور علیہ السلام نے اس کو استعمال کر لیا تو وہ شریف بن گئی، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے کسی کی طبیعت شریفہ کے اوپر یہ شریف کا لفظ بہت گراں گزرے، لیکن جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استعمال فرما لیں تو پھر ہماری جو شریف طبیعت ہے اس کے نزدیک یہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ شریف ہو جاتی ہے۔ جب طبیعت شریف ہو سکتی ہے، مزاج شریف ہو سکتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے استعمال کی ہوئی چیز بھی کیا ہو سکتی ہے؟ بدرجہ اولا شریف ہوتی ہے وہ۔ تو کدو شریف یعنی لوکی شریف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھی، تو اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس دن سے اس کو پسند کرنے لگا۔ فرماتے ہیں حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حلوہ یعنی میٹھی چیز اور عسل یعنی شہد کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ حلوہ یعنی میٹھی چیز ہو اس کو آپ علیہ السلام پسند فرماتے، اور حلوہ سے مراد مخصوص مٹھائی بھی، مخصوص ڈش بھی۔ تو وہ جو ہوتی تھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں، یہ عام طور پر کھجور کو اور دودھ کو آپس میں ملا لیا جاتا تھا۔ کھجور کو پیسٹ بنا کے دودھ میں ڈال لیا اور اس کے ذریعے سے یہ حلوہ بنا لیا جاتا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور پیش کرنے والے سب سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے ستو شہد وغیرہ کو ملایا اور اس کو آگ پر پکا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، تو آپ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا، اچھا اس کو پایا۔ فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی وسلمة بن شبیب ومحمود بن غیلان قالوا حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يحب الحلواء والعسل۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میٹھی چیز کو اور شہد کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ شہد الگ چیز ہے، یعنی شہد بھی میٹھا ہوتا ہے، لیکن شہد کیا ہوتا ہے؟ قدرتی طور پر ہوتا ہی میٹھا ہے، اور حلوہ سے مراد یہ کہ کسی چیز کے اندر میٹھی چیز کو ڈال دیا جائے، جس کو میٹھا کیا جائے، میٹھا بنایا جائے، اس لیے اصل کو شہد کو الگ سے ذکر کیا ہے، ورنہ جب میٹھی چیز کی بات ہوئی تو اس میں شہد بدرجہ اولا ویسے ہی شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلی والی حلوہ سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی میٹھی چیز جس کو میٹھا بنایا گیا، اور دوسری چیز شہد یعنی جو قدرتی طور پر میٹھا ہوتا ہے۔ حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جریج اخبرنی محمد بن یوسف ان عطاء بن یسار اخبره ان ام سلمة اخبرته انها قربت الى رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنبا مشویا فاکل منه ثم قام الى الصلاة وما توضأ۔ یعنی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلو کا گوشت جو بھنا ہوا تھا وہ پیش کیا، جانور کے پہلو کا بھنا ہوا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا، وما توضا، وضو نہیں کیا، یعنی دوبارہ وضو نہیں کیا. یعنی آگ پر بنی ہوئی چیز اگر کھائی جائے تو اس کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہی جو ہے وہ آخری عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آگ پر بھنی ہوئی چیز، بنی ہوئی چیز کھائی جائے، پکائی ہوئی چیز کھائی جائے تو اس کو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھنا ہوا گوشت تناول کیا، اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے وضو نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شواء في المسجد. حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بھنا ہوا گوشت کھایا. مسجد میں بھنا ہوا گوشت ہم نے کھایا. تو مسجد کے اندر کھانا جائز ہے جبکہ شرائط اس کی پائی جائے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو حکم شرع ہے، حکم شرع ملا وہیں سے ہے، اسی کے مطابق مسجد کے اندر کھانا تناول کیا. تو مسجد میں کھانے میں شرط یہ ہے کہ وہاں معتکف ہو، پہلے سے ہو، اس نے اعتکاف کی نیت کی بھی ہو. بغیر اعتکاف کی نیت کے کھانے پینے کی مسجد میں اجازت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ کھایا اس طریقے سے جائے گا کہ جس سے مسجد کے آلودہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو. مسجد میں کھایا اس طرح جائے گا کہ جس سے مسجد کے آلودہ ہونے کا، خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ مسجد آلودہ ہوتی ہے تو پھر وہاں پر اس طرح کھانے کی اجازت نہیں ہے. تو ان صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ سعادت ملی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت انہوں نے مسجد کے اندر کھایا. اگلی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع قال حدثنا مسعر عن ابی صخرة جامع بن شداد عن المغیرة بن عبد الله عن المغیرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي به منه. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه. قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. یعنی حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہمان تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھنا ہوا گوشت آیا گیا، پہلو کا بھنا ہوا گوشت لایا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھری لی اور چھری سے اس کے آپ نے ٹکڑے کیے، کہ بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کیے. تو پورے وہاں پر بہت سارے افراد موجود تھے، ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گوشت کے ٹکڑے دیے. اس میں سے ایک ٹکڑا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تقسیم فرمایا تو اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب کھانا بھی موجود ہے تو کھانے کے وقت جب کھانے کی اشتہا ہو اور حاجت بھی ہو، کھانا موجود بھی ہو، تو اس وقت پھر جماعت واجب نہیں رہتی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کیا ہو گیا، ان کے ہاتھ خاک آلود ہو، ان کا بیڑا پار ہو. یہ جو ہے اس وقت ہمیں اس بارے میں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، یعنی ابھی کھانا کھایا جا رہا ہے تو کھانے سے فراغت حاصل کر لی جائے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ دور تھا حضور علیہ السلام کا، تو اس میں ظاہر کس طرح کی گھڑیاں نہیں تھی اور وقت مقرر نہیں تھا،
کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر جو ہے وہ نماز ہوگی، جماعت ہوگی، بلکہ وہاں تو یہ تھا کہ لوگ جمع ہوتے اور وہاں پر جماعت کروا دی جاتی تھی. تو یعنی 5-10 منٹ 15 منٹ اگر اوپر ہوتے تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں تھا اس طرح کے معاملات کا. ایک بات یہ ہمارے زمانے کے اندر چونکہ یہ بالکل کیا ہے وقت مقرر ہوتا ہے. اب اس میں اگر امام صاحب کھانا کھا رہے ہوں اور جماعت کا وقت ہو جائے تو اب امام صاحب اس مسئلے کو بیان کریں گے تو نمازی وہاں پہ ٹھہریں گے نہیں. تو یا تو امام صاحب کو ویسے ہی پہلے سے فارغ ہو جانا چاہیے، یا جو نمازی ہے اس کو پہلے ہی فارغ ہو جانا چاہیے، اور نہیں ہے تو پھر کسی کو اپنا نائب مقرر کر دینا چاہیے کہ اس طرح نہ کرنے کی وجہ سے انتشار پیدا ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا. دوسری بات علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کی فقہ میں سے، آدمی کی سمجھداری میں سے یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے جب آئے تو اپنی حاجتوں کو پورا کر کے آئے. یعنی آدمی کی فقہ میں سے، سمجھداری میں سے یہ ہے کہ وہ پورے طور پر نماز میں متوجہ ہو، نماز کی حالت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو. اب اگر اس کو کوئی حاجت ہے کھانے پینے کی یا کسی اور طرح کی تو اس کی توجہ یہ کھانے کی طرف رہے گی. تو اسی لیے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا کھانا نماز ہو جائے، نہ یہ کہ میری نماز کھانا ہو جائے. یعنی میں کھانا کھا رہا ہوں تو میری توجہ نماز کی طرف ہو کہ میں جلدی اپنی حاجت پوری کر کے نماز کے لیے حاضر ہو جاؤں، تو یہ میرا کھانا کیا ہے؟ نماز ہو گیا، کہ میری ساری توجہ نماز کی طرف ہے. اس کے برعکس اگر بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بھی حاضر ہے اور میں نماز کے لیے پہنچ گیا تو اب یہ توجہ ہوگی کہ جلدی نماز ختم اور کھانا کھاؤں، تو اب نماز کیا ہو گئی؟ کھانا ہو گئی. تو اس لیے اپنی حاجتوں کو پورا کر کے، اپنے حوائج کو پورا کر کے بندہ پھر نماز کی طرف متوجہ ہو. لیکن یہاں شرعی مسئلہ یہ پیش نظر رہے کہ یہ اس صورت میں جبکہ ایک تو بھوک کی شدت ہو، دوسرا کھانا حاضر بھی ہو، تو یہاں پر اس کی اجازت بنتی ہے کہ بندہ جماعت ترک کر کے کھانا کھائے اور پھر اس کے بعد جماعت کے لیے حاضر ہو. لیکن ایسی صورتحال عمومی طور پہ کم ہی پیش آتی ہے، عمومی طور پر کم ہی پیش آتی ہے، اور بندے کو ایسے موقع پر اچھی طریقے سے غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نفس کے ہیلے بہانے کے اندر آ کر میں جماعت کو ترک کر رہا ہوں، جماعت کو چھوڑ رہا ہوں اور جماعت جیسی نعمت سے محروم ہو رہا ہوں. یا ممکن ہے کہ وہاں اس کو اجازت بنتی ہی نہ ہو اور وہ گناہگار ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنی ان تمام چیزوں پر خود بندے کو غور کرنا بھی ضروری ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت جو حضرات موجود تھے، مہمان بن کر آئے ہوئے تھے اور ان کو کھانے کی حاجت بھی تھی، اور اس زمانے میں ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا کہ کچھ دیر ہو جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی جو مونچھیں تھیں وہ بہت بڑھ گئی تھیں، ہونٹ کو چھپا رہی تھیں. قد وفا کیا کر رہی تھیں؟ ہونٹ کو چھپا رہی تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک رکھ کے تمہاری مونچھیں چھوٹی کر دوں، مسواک رکھ کے تمہاری مونچھیں چھوٹی کر دوں، یا فرمایا کہ مسواک رکھ کر اپنی جو مونچھیں ہیں وہ چھوٹی کر لو، مسواک رکھ کر اپنی مونچھیں چھوٹی کر لو. ایسا نہ ہو، مسواک رکھنے کا حکم اس لیے دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کاٹنے میں ہونٹوں کو کاٹ ڈالیں، جیسے ہمارے یہاں کنگا رکھتے ہیں کاٹتے ہوئے کہ ہونٹوں کو کینچی نہ لگ جائے. تو اسی طرح فرمایا کہ مسواک رکھ کے اپنے مونچھوں کو چھوٹا کر لیں. تو مونچھوں کی تقصیر کرنا، چھوٹا کرنا، مثل بھو رکھنا، یہ جو بھویں ہوتی ہے ہماری، اس کے مثل رکھنا، یہ طریقہ کار ہے، یہ سنت ہے. بالکل کاٹ لینی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو کئی علماء نے مکروہ بھی قرار دیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے کو تعدیب کی جائے گی، ادب سکھایا جائے گا. تو اس لیے جو جمہور علماء کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ مونچھوں کو پست کیا جائے گا، چھوٹا کیا جائے گا، بالکل اس کو منڈوایا نہیں جائے گا. اگلی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن ابي حيان التيمي عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گوشت لایا گیا، اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا بازو پیش کیا گیا، دستی کا گوشت
بازو کا گوشت پیش کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرمایا کرتے تھے، بازو کا جو گوشت ہوتا تھا اس کو پسند فرماتے تھے، اس لیے کہ ایک تو یہ لذیذ بھی ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے نرم، جس کو فوری کھا لینا یہ ممکن ہوتا ہے، جلدی کھا لینا ممکن ہوتا ہے کہ یہ جلد ہضم ہو جاتا ہے، جلد کھا لیا جاتا ہے، تو بندہ اس سے جلد فارغ ہو کر اپنے رب کی عبادت کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ فَنَحَسَ مِنْهَا، حضور علیہ السلام نے اپنے دانت سے کاٹ کر اس کو کھایا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ گوشت آتے اس کو چھری سے کاٹا جاتا ہے پھر اسے کھایا جاتا ہے، اور بعض اوقات گوشت نرم ہو تو اس کو دانتوں سے کھایا جاتا ہے، یہ لذیذ زیادہ ہوتا ہے، اس سے لذت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ عمل فرمایا۔ اگلی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود عن زہیر یعنی بن محمد عن ابی اسحاق عن سعد بن عیاض عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يعجبه الزراع قال وسم في الذراع وكان يرى ان اليهود سموه، یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دستی یعنی بازو کا گوشت پسند تھا، اور آپ علیہ السلام کو اسی دستی کے گوشت کے اندر بازو کے گوشت میں زہر ملا کر بھی دیا گیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ گمان بھی تھا، راوی کا گمان بھی تھا کہ بلکہ یقینی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہود نے یہ زہر دیا تھا، یہود نے زہر دیا تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے اندر یہودی عورت نے گوشت پیش کیا اور اس کے اندر زہر ملا ہوا تھا۔ ابھی ایک لقمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا کہ جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کے خبر دی کہ اس کو آپ نہ کھائیں، اس کو آپ نہ کھائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترک کر دیا۔ پھر اس یہودیہ عورت سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں واقعی میں نے اس کے اندر زہر ملایا تھا، اور زہر ایسا تھا کہ جو اس کو کھائے فوری طور پر انتقال کر جائے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے انتقال بھی فرما گئے تھے، حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ گوشت کھایا تو انتقال کر گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کا اثر نہیں ہوا۔ اس یہودیہ نے یہ کہا کہ میں نے اس کے اندر اس لیے یہ زہر ملایا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو یہ اثر ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹ بول لیں تو پھر ہمیں اس سے راحت حاصل ہو جائے گی کہ اسے کھاتے ہی آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، تو ہمیں راحت مل جائے گی، اس لیے میں نے یہ زہر ملا کر آپ کو دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، یہ اس کا کہنا تھا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کے لیے اس گوشت کے اندر زہر ملایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھا۔ اگلی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن ابراہیم عن ابان بن یزید عن قتادة عن شهر بن حوشب عن ابی عبیدة رضی اللہ تعالی عنہ قال طبخت للنبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدرا وكان يعجبه الزراع فناولته الزراع ثم قال ناولني الزراع فناولته ثم قال ناولني الزراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من زراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الزراع ما دعوت، یعنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا، ہانڈی بنائی، اور اس میں بازو کا گوشت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی بڑی پسند تھی، تو حضور علیہ السلام کو میں نے ایک دستی پیش کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایک اور دستی دو، میں نے اور پیش کی، پھر حضور علیہ السلام نے ایک اور پیش کرو، انہیں ایک اور پیش کی، تو پھر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکری میں ہوتی کتنی دستی ہیں؟ دو ہی تو دستیاں ہوتی ہیں، یا پیچھے کی ٹانگیں ملائیں تو چار ہو جائیں گی، تو ہوتی کتنی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو سکتا، اگر تم خاموش رہتے تو جب تک میں طلب کرتا رہتا تو مجھے دیتے ہی رہتے،
اب یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام اس کو تناول فرما رہے ہوں، جو حضرات موجود ہوں گے اس کو حضور علیہ السلام دیتے رہے. تو اگر تم خاموش رہتے تو جب تک میں بولتا رہتا، طلب کرتا رہتا، تم مسلسل مجھے دیتے رہتے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات ہمیں نصیب فرمائے. اگلی جو حدیث مبارکہ آتی ہے اس میں یہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کا معمول نہیں تھا گوشت کھانے کا. پسند تھا حضور علیہ السلام کو گوشت، لیکن آپ علیہ السلام معمول نہیں تھا، بلکہ کبھی کبھی آپ گوشت کو تناول فرمایا کرتے تھے. رب العزت جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ.